أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ دو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے جس حقیقت کی وضاحت فرمائی ہے، جو حقیقت بیان فرمائی ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر میں چاہتا ہوں کہ پچھلے درس کے آخر میں جو ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے تھوڑا سا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت کر کے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات پھر کریں گے. وہ ہے اس آیت کا آخری حصہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ان اللہ قوی عزیز. اس کا سادہ سا سیدھا سا ترجمہ تو یہ ہے تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون ہے جو ان دیکھے بغیر دیکھے ہی اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، جب کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بڑا قوی قوتوں والا اور عزیز و غالب ہے. اس ٹکڑا میں آیت کے اس حصہ میں اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ جان لے، تاکہ اللہ معلوم کر لے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ لوگوں میں سے وہ کون ہیں جو اللہ کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. بظاہر اس آیت سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ کوئی محتاج شخصیت ہے جس کو ہماری یا کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی مدد کون کرتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کی بھیڑ میں سے ان لوگوں کو نکھار کر سامنے لانا چاہتا ہے
جو ضرورت پڑنے پر اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مالی اور جانی ہر طرح کی مدد کے لیے وہ تیار ہوں۔ جہاں تک معاملہ ہے اللہ رب العزت کی اپنے ذات گرامی کا، تو وہ آخری کلمات میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ وہ کوئی معمولی سی کمزور سی شخصیت کا مالک نہیں ہے، بلکہ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوتوں والا ہے، اللہ سب پر غالب ہے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بغیر مومنوں کے تعاون کے، مومن پیغمبر کے ساتھ تعاون کریں نہ کریں، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں کو غالب کر دے، اپنے دین کو غالب کر دے۔ وہ ذات جس نے یہ ساری دنیا بنائی، جس نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی مخلوق کو ہمارے سر پہ کھڑا کر رکھا ہے، کیا اس میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اپنے نبیوں کو وہ ایسے ہی مسلط کر دیتا قوموں پر؟ وہ ساری طاقتوں کا مالک، اور اس کے ایک کلمہ، صرف 2 حرف کاف اور نون، 2 حرف کے مجموعہ کن سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات تو آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، مختلف مواقع پر اللہ رب العزت نے 8 مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف کن کہتا ہے۔ جیسا کہ ان مقامات میں سے پہلا مقام، 8 مقامات ہیں جہاں یہ بات فرمائی، کن فیکون، اس کا کن کہنا، جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ ان 8 مقامات میں سے پہلا مقام کون سا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 117۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بدیع السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ بدیع، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا، پہلے کوئی ماڈل نہیں تھا۔ انجینئر بلڈنگ تیار کرتے ہیں، پہلے وہ اس کے لیے ماڈل تیار کرتے ہیں، قلم پینسل یہ اور وہ سے مکمل تیاری کہ یہ بلڈنگ ہم تیار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے، کوئی نقشہ نہیں، کوئی نمونہ نہیں، بلکہ بدیع السماوات والارض، وہ ذات جو بغیر کسی سابقہ نمونے کے، بغیر کسی میپ کے، بغیر کسی سابقہ ماڈل کے، جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ صرف زمین اور آسمان ہی نہیں، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اللہ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ جب کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی چیز بنانا چاہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کن۔ 2 حرف ہیں کل، کاف اور نون۔ وہ چاہے تو ان 2 حرفوں سے پوری کائنات کو نئے سرے سے بنائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور کوئی کسی قسم کی کسی کی مدد کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا کہ تاکہ اللہ بندوں میں سے ان لوگوں کو پہچانے، بندوں میں سے ان لوگوں کو نکھار کر الگ کرے جو انبیاء کی مدد کریں، اللہ کو ان دیکھے بغیر اللہ کی مدد کریں، یعنی اس کے نبیوں کی اور اس کے دین کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت ساری قدرتوں کے باوجود چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے نبی کے ساتھ تعاون کریں،
اس کے بندے اس کے دین کی نشر و اشاعت میں تعاون کریں تاکہ دوسرے لوگوں سے ان بندوں کو اللہ رب العزت نکھار کر الگ کر لے۔ بندوں کی بھیڑ بہت بڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے والے بھی بے شمار، منافقین کا ٹولہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا نا۔ منافقین کو الگ کرنے کے لیے، کفار کو چھانٹنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ایک طریقہ اختیار فرمایا کہ میں بندوں کو نکھار لوں، ان کی آزمائش کروں کہ یہ میرے نبی کا تعاون بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ میرے نبی نے عدل اجتماعی قائم کرنا ہے تو یہ کیا عدل قائم کرنے میں میرے نبی کے ساتھ ہیں یا ظلم و ستم کی حکومت کو چلتے رہنا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اگر اللہ رب العزت اس طرح ان بندوں کو آزماتا نہ تو پھر فرق کیا رہتا اہل ایمان میں اور غیر اہل ایمان میں؟ غیر اہل ایمان منافقین بھی نبی کے ساتھ ہیں، پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ پچھلے درس میں آیات گزری نا، وہ بخل کرتے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بخل پر آمادہ بھی کرتے ہیں، بخل پر لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بھیڑ میں سے اپنے بندوں کو پہچاننا چاہتا تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں کن کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا کہ کن کہے اور سارے نبی غالب آ جائیں، کون کہے اور ان کی امتیں مغلوب ہو کے ان کے پیچھے لگ جائیں۔ ایک پروگرام نبی کو دیا کہ تم نے یہ پروگرام قائم کرنا ہے، کتاب تمہارے پاس، بینات تمہارے پاس، میزان تمہارے پاس اور حدید تمہارے پاس۔ بینات بھی ہیں، کتاب بھی ہے، میزان بھی ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے کچھ مادی اور سیاسی افرادی قوت بھی ہے۔ اب لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا، نبیوں کے سامنے کہا کہ تمہارا جی چاہے تو میرے نبی کا تعاون کرو، نہ جی چاہے نہ کرو۔ تعاون کرو گے اہل ایمان درجوں والے ہو جاؤ گے، تعاون نہ کرو گے منافقین میں تمہارا کھاتہ کھل جائے گا۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندوں میں سے کون ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوا نا، اہل ایمان ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام ہیں، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، طور سینا پر گئے، اللہ کو نہیں دیکھ پائے، خواہش بھی ظاہر کی، کہا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے پار، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جبرائیل علیہ السلام یہاں رک گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے گئے، اللہ رب العزت کا انتہائی قرب حاصل ہوا۔ لیکن پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا نورن انا اراہ، وہ نور ہے، وہ مجسمہ نور، وہ پیکر نور، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود۔ نبیوں نے نہیں دیکھا، ولیوں نے نہیں دیکھا، کوئی انسان اللہ کو جنت میں جانے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈریں، اللہ کے دین کا تعاون کریں، اللہ کے انبیاء کے ساتھ ان کے مددگار بنیں۔ اللہ رب العزت کے خالص مخلص اہل ایمان یہی ہیں۔ انہی لوگوں کو نکھارنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ امتحان کا ایک طریقہ مقرر فرمایا، ورنہ وہ چاہتا تو کن کہتا دین اسلام غالب ہو جاتا، وہ چاہتا تو کن کہتا ابراہیم خلیل علیہ السلام سارے لوگوں پر غالب آ جاتے، نہ کوئی آگ میں پھینکنے والا ہوتا نہ کوئی دوسرا۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تاکہ مومنوں کا پتہ بھی تو چلے کہ دوسرے لوگوں میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کفار کے مقابلے میں نکل جاتے ہیں،
اپنا مال اپنے ساتھ باندھ کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، منافقین میں یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اس خاطر اللہ رب العزت نے یہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ تاکہ میں دیکھوں کہ مجھے دیکھے بغیر کون مجھ سے ڈرتا اور میری اور میرے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ حالانکہ فرمایا ان اللہ قوی عزیز، اللہ خود بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا، رسول بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنایا۔ اللہ رب العزت نے نبی بے شمار بھیجے، ان میں سے رسول تھوڑے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ دہراتا رہتا ہوں کہ 1,24,000 کے قریب کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام، اور ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ 313 یا 14، اور ان 313 یا 14 رسولوں میں سے 5 رسولوں کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر منتخب کر لیا اور ان کو لقب دیا اولو العزم من الرسل۔ یہ 5 وہ رسول ہیں جو رسولوں میں سے بھی اعلیٰ عظیمت والے رسول ہیں۔ ان 5 میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے ابراہیم خلیل علیہ السلام، دونوں کا ذکر یہاں آ گیا۔ تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 رسولوں میں سے ان 2 رسولوں کا نام لے کر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور پھر صرف ان کو رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، نبوت اور کتاب ان دونوں کی اولاد میں رکھ دی۔ ان دونوں کی اولاد میں ہی نبی ہوئے، ان کی اولاد میں ہی نبیوں کو کتاب دی گئی۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کا نسب نامہ نوح علیہ السلام کے ساتھ نہ ملتا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں جس کا نسب نامہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ ملتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے زمین پر صفایا کر دیا، سوائے اہل ایمان کے سب ختم کر دیے، اور انسان تو انسان، جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا رکھا اور باقی سب ختم کر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ہیں یا وہ چند لوگ ہیں جو کشتی میں موجود ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان نہیں بچا۔ بڑا قریبی تعلق تھا بیٹے سے، کنعان سے، وہ بھی نہیں بچا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو کر مر گیا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی پانی میں غرق ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ایک بہو، نوح علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے، گھر کے لوگوں میں سے چند ایک لوگ ایمان لائے، اور چند ایک باہر والے، باقی سب کا صفایا ہو گیا۔ آئندہ جتنی دنیا ہوئی وہ ان کشتی والوں کی اولاد ہے۔ جتنی دنیا آج قائم ہے، جتنے لوگ آج دنیا میں ہیں، ان سب کے ماں باپ کون ہیں؟ جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے۔ باہر دنیا میں کوئی انسان بچا ہی نہیں۔ اور ان کشتی والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور جتنے پیغمبر ہوئے، جتنے نبی ہوئے، نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور بعد میں دوسرا موقع حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سارے کے سارے نبی
حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ یہ اوپر دونوں بھائی ہیں اور باپ ان کا ایک، ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے نوح علیہ السلام کی اولاد سے، بعد میں جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور اللہ نے فرمایا ہم ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب دونوں چیزیں رکھ دیں، نبی ان کی اولاد سے اور صاحب کتاب جتنے انبیاء اور رسل وہ بھی ان کی اولاد سے۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا ان انبیاء کو، نبی ان کے اور کتاب ان کے، اپنے انبیاء ان کی اپنی اولاد کے لوگوں پر۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کتنے خیر خواہ تھے۔ اپنی اولاد کے لیے ہر شخص خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے جو کام کیا، کسی بھائی نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے وہ کام نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کیا۔ اللہ سے مانگ کر اپنے بھائی کے لیے نبوت لے لی، کہا یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، فرعون بڑا یہ اور وہ ہے، میں اکیلا نہیں، میرے بھائی کو میرے ساتھ تعاون کے لیے لگا دے۔ اللہ رب العزت فرمایا جاؤ موسیٰ ہم نے تمہیں یہ بھی دیا۔ اپنے بھائی کے لیے نبوت اللہ سے مانگ لی، اللہ نے دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے یہ کارنامہ انجام نہ دے سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 اللہ رب العزت شاہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، چند کلمات سے آزمایا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سب سے پہلی بات کہ احکام شریعت دیے، وہ ان پر پورے اترے۔ پھر کچھ آزمائشیں، بیٹے کو ذبح کرنے کی آزمائش، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی آزمائش، جس سنت پر ہم آج تک عمل کرتے رہے ہیں اور قیامت تک مسلمان کرتے رہیں گے، اور وہ ہے قربانی۔ اللہ رب العزت نے اسماعیل کی قربانی مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کر لی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم کو کچھ کلمات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام نے پورے کر دکھائے۔ نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا، کہا کہ اس آدمی نے جو ہمیں ستا رکھا ہے، ہر وقت دعوت، ہر وقت ایک اللہ، ہر وقت بتوں کی برائی، آگ میں ڈالنے کے لیے تیاری کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دیا ہے، وہ یکسو، ہر قسم کے شرک اور اس کی علائشوں سے بالکل پاک۔ آگ کا الاؤ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ منجنیق میں ڈال کر پھینکا جانے لگا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت کا فرشتہ آیا، کہا کہ کوئی مدد، فرمایا نہیں، میرا اللہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے فرمایا جب فَأَتَمَّهُنَّ کامیاب ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں امامت کبریٰ دینا چاہتے ہیں، سارے لوگوں کے لیے آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں۔
یہاں ایک بات میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا، ہمارے یہاں یہ بات تو مشہور ہے نا، قرآن کریم کا زیر زبر بدلیں تو پورا معنی مفہوم ہی بدل جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ معنی کفر تک لے جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہی ہے انعمت علیہ، اگر انعمت تو کہیں تو معاملہ بالکل الٹ گیا کہ اے اللہ میں نے تجھ پر انعام کیا۔ اور یہاں بھی وہی بات ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یہاں اگر پڑھ لیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا، نعوذ باللہ سارا کھاتا پلٹ جائے گا، آگے پوری آیت کا مفہوم ہی بدل جائے گا۔ اصل کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بے کلمات، کچھ کلمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورے کر دیے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم آپ کو تمام لوگوں کے امام بنانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے امام اس انداز سے بنایا کہ آپ دیکھیں عیسائیوں کے یہاں ابراہم نام بھی موجود، مقام بھی موجود، ہم ابراہیم کہہ لیتے ہیں، وہ ابراہم کہہ لیتے ہیں، نام وہی ہے۔ اور ان کے یہاں تو یہ بات عام ہے نا، نام چینج کیے ہوئے ہیں انگریزی میں بھی، یعقوب کو جیکب، یوسف کو جوزف، عیسیٰ کو جیسس علیہ السلام، اسی طرح ہی ابراہیم علیہ السلام کو ابراہم، لیکن عیسائیوں میں محترم، یہودیوں میں محترم، حتیٰ کہ مشرکین مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بڑے اچھے انداز سے کیا جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والی تمام امتوں، تمام قوموں میں عزت کا مقام عطا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا کہ ہم تجھے امامت دینا چاہتے ہیں تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے امامت دے رہا ہے، میری اولاد کو بھی امامت دے دے۔ کتنے خیر خواہ تھے ہمارے تو باپ ہیں نا، ہمارے جد امجد کتنے خیر خواہ ہیں ہمارے لیے بھی امامت مانگی کہ یا اللہ میری ساری اولاد کو امامت دے دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ابراہیم ظالم لوگ میرے عہد کو نہیں پا سکیں گے، یہ تیرے ساتھ ہے، تیری امت میں سے جو نیک ہوں گے صحیح ہوں گے وہ تو ٹھیک ہے، ظالم لوگوں کو کیسے یہ میں عہد دوں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک مقام بنایا کہ ان کے لیے ان کی امت، ان کی اولاد میں جتنے بھی آئندہ نبی آئے وہ سارے کے سارے ان کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور نبوت و کتاب دونوں چیزیں ان کی اولاد میں رکھ دی، ذریت میں رکھ دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اولاد میں سے کچھ ہدایت یافتہ۔ اب اولاد تو ظاہر ہے کہ والدین کے نزدیک تو ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا، کوئی فرمانبردار ہوتا ہے، کوئی نافرمان۔ فرمایا کہ ابراہیم کی اولاد میں سے بھی کچھ لوگ ہدایت پر، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بکثرت لوگ گناہ گار اور فاسق۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی، انبیاء پر ایمان لانے والوں کی، اللہ کو ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے، حق پر ہمیشہ تھوڑے لوگ رہے۔ کبھی کبھی بعض لوگ بڑے زور شور سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ
ہم سواد اعظم، ہم سب سے زیادہ ہیں، گویا کہ ہم ہی شاید صحیح ہیں۔ اگر کثرت معیار ہوتی تو پھر مسلمان تو کبھی بھی صحیح نہیں رہے، مسلمان تو کبھی بھی کافروں سے زیادہ نہیں رہے، کبھی بھی۔ اس پوری دنیا کی عمر میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ مسلمان کافروں سے زیادہ رہے، ہمیشہ کافر ہی زیادہ رہے۔ آج بھی مسلمانوں اور کافروں کی تعداد میں کتنی نسبت ہے؟ 1.6 کروڑ ارب، 1.6 ارب یہ مسلمان ہیں، 1.6 یعنی 1.5 ارب سے تھوڑے زیادہ، اور دنیا میں لوگ کتنے ہیں؟ 6 ارب سے زیادہ۔ سواد اعظم کون ہوئے؟ 1.6 والے ہوئے یا دوسرے؟ سواد اعظم کوئی معیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مجاہدین 313، اور ان کے گھر والوں کو بھی شامل کر لو، سب کو تو کتنے بنیں گے؟ اور دوسری طرف پوری دنیا، پورا عالم کفر۔ سواد اعظم یہ نہیں ہوتا، سواد اعظم وہ ہیں چاہے ایک ہی کیوں نہیں، اللہ کہے کہ یہ امت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت فرمایا ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، اکیلے ابراہیم پوری امت۔ یہ ہے سواد اعظم، کیونکہ ابراہیم موحد تھے، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ اہل توحید نہیں ہیں، مشرک ہیں، بدعتی ہیں، کفار ہیں۔ یہ کفار کا کچرا چاہے کتنا بھی ہو جائے گا، سواد اعظم کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں عزت ہی صرف مسلمانوں کی، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ہے ہی صرف اللہ کی، اللہ کے رسول کی، مومنوں کی۔ ان کو تو اللہ رب العزت نے عزت والا قرار نہیں دیا، چاہے جائے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ سواد اعظم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ابراہیم، نوح علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق، فاجر اور گناہگار ہوئے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، ان دونوں کے بعد ان کے پیچھے ہم نے اور رسول بھیجے، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور پھر ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ایک لمبی لائن دے دی اور کہا کہ ہم نے ان کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اور جہاں تک ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، اللہ رب العزت نے یہاں جب فرمایا لَن يَنَالَ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم تم تو کہہ رہے ہو کہ میری اولاد کو بھی امامت دے دے، لیکن ظالموں کو ہم یہ عہد نہیں دیتے، ظالموں کے لیے یہ تحفہ نہیں ہوگا۔ مانگنے والا کون ہے؟ ابراہیم خلیل۔ دیا؟ نہیں دیا، کہا کہ ظالموں کو یہ نہیں دیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اللہ سے کہا یا نہیں کہا؟ کہا یا اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے بچایا؟ نہیں بچایا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کا پیغمبر زادہ ہونا، کسی کا پیر زادہ ہونا، کسی کا صاحب زادہ ہونا، کسی کا سید زادہ ہونا کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر پیغمبر زادہ ہونا نجات کا ذریعہ ہوتا، قنیان بچ جاتا ڈوبنے سے۔ اگر پیر زادہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہے؟ اور پیر کے رشتہ داروں میں سے ایک نہیں، دو نہیں، آپ گنتی کر کے دیکھیں، سب سے پہلا گستاخ مصطفیٰ بھی پیر کے خاندان کا اپنا ہے۔
وہ کون ہے؟ ابو لہب. سب سے پہلا گستاخ مصطفیٰ ابو لہب پیر کے خاندان سے. اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ نہیں یہ تو میرے نبی کا چچا ہے، اس کو معاف کرنا ہوگا. ہمارے یہاں اتنی ڈھینگیں ماری جاتی ہیں، نہیں جی ہم تو چونکہ فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے سولی چڑھ گئے تھے، ہمارے اب مولویوں نے بھی یہ کھاتے کھول رکھے ہیں. اب پیروں نے اور پیر ٹائپ مولویوں نے باقاعدہ یہ کھاتے کھول رکھے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ، جو ہمارے پیچھے، اب تمہارا ہی نہیں پتا کہ تم کہاں جاؤ گے، پیچھے والوں کا کیا کہیں. جو آدمی شرک میں لت پت ہو، جس کی زندگی بدعات سے بھری ہوئی ہو، وہ کہے کہ میرے پیچھے لگ جاؤ، یہ کہاں جائے گا جو آپ کو کہاں لے کے جائے گا. نعرے بڑے زوردار، ہمارا پلو پکڑ لو، صراط پل صراط سے بھی پار لے جائیں گے، جنت میں بھی پہنچائیں گے، اندر داخل کر کے آئیں گے. یہ پیغمبر کا بیٹا ڈوب گیا، پیغمبر نہیں بچا سکا. پیغمبر کا والد ابراہیم خلیل علیہ السلام کا والد کہاں ہوگا؟ آزر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آزر جہنم میں، اور قرآن نے کہا اے میرے نبی یہ تیرا چچا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ نبی کا چچا ہے. وہاں نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں جہنم میں گئیں. کس سلسلے کو لے کے آپ اتنی ڈھینگیں مار رہے ہیں کہ ہمارا پلو پکڑ لو؟ ہم پلو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اگر کام آئے گا تو عمل، اور عمل وہ شمار ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق ہوگا. کئی وہ پیر بھی ہیں یا نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے مریدوں کو پڑھنے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑو، ہم آپ کو وہ نسخہ دیں گے. حکیم بھی بعض نسخے دیتے ہیں نا. ہمارے حکیم صاحب یہاں تھے، کہاں گئے ہیں؟ حکیم نسخہ دیتے ہیں کہ ایک خوراک کھا لو پار ہو جاؤ گے. پتہ نہیں پار کہاں تک کرنے والے. ایک خوراک کھاؤ بس. اور کئی پیر ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک نسخہ بتائیں گے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور یہ پیر ہمارے علاقے میں رہا، اور وہ نسخہ جس کے پا لینے کی یا جس نسخہ کے کھا لینے والی بات لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا وہ انداز بتائیں گے کہ لا الہ اندر کی طرف سانس کھینچ رہے ہیں، اندر کی طرف سانس تو جا رہی ہے نا، اس کے ساتھ لا الہ، اور جب باہر نکلتی ہے تو الا اللہ. اس کلمے کو اس انداز سے کہتے ہیں کہ ہم سکھلائیں گے کہ ساری عمر کام کرو، آرام کرو، تم جو بھی کرو یہ چلتا رہے گا. کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا جھانسا دیا. پھر کہتے ہیں کہ مرنے والا آدمی جو ہے جب مرتا ہے آخری سانس اندر کو کھینچ کے وہ کہاں جاتی ہے؟ پھر باہر ہی نکلتی ہے نا. اتنا پکا کر دیا کہ اندر تو لا الہ جائے گا، الا اللہ باہر آئے گا، کلمہ مکمل ہو جائے گا مرنے سے پہلے. اس قسم کے پیروں کو جو خود نماز نہیں، کیا یہ نسخہ ہمارے نبی نہیں آزما سکتے تھے؟ ساری رات پاؤں پھٹ جاتے، پاؤں سوج نہیں جاتے بلکہ خون کے ریشے بہ نکلتے. اللہ نے فرمایا میرے نبی اتنا نہیں، آدھی رات سے بھی کچھ کم یا کچھ زیادہ، لیکن ساری رات نہیں.
ہمارے نبی نے اس طرح کا کوئی نسخہ نہیں آزمایا. یہ پیر اس طرح کے نسخے اپنے لوگوں کو دے کر دین سے بہکا رہے ہیں. یہ کہاں جائیں گے جو ہمارے لوگوں کو اپنے ساتھ یہ لے کے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے. نجات صرف عمل میں، اور عمل صرف مقبول وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تائید والا ہو. اللہ رب العزت کی مہر تصدیق ہے، قرآن کریم میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ہے، صحیح حدیث میں ہے. اگر وہ دو کتابوں میں موجود ہیں وہ عمل ہے. اور اگر اپنی ہی مرضی سے بنایا ہوا ہے، پرسوں لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے، راتوں کو چراغاں، دن کو روزہ، راتوں کو قیام. ان کے بس میں ہو تو یہ دن کو بھی موم بتیاں جلاتے، لیکن دن کو موم بتیاں کام نہیں آتی. آگے پھر 15 تاریخ آنے والی ہیں، وہی سارے کرتوت. اللہ کے بندو، اگر یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا، صحابہ نے کیا ہوتا، خلفائے راشدین نے کیا ہوتا، ہم بھی کرتے. میں نے پچھلی جمعرات یہاں دمام میں یہ بات کہی ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. لوگوں کو نیک کام کرتے دیکھ کر میں روکوں گا تو مجھے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ کوئی بھی آدمی کسی کو نیک کام کرتے ہوئے روکے وہ تو گناہگار ہو گیا. ہمیں کیا ضرورت ہے گناہ کمانے کی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. یہ چراغاں، یہ 22 رجب کے کنڈے، یہ 27 رجب کی رات کا قیام اور دن کا روزہ، یہ 15 شعبان کے پٹاخے اور رات کا قیام دن کا روزہ، یہ کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کی خیر خواہی اور ہماری سب سے پہلے اپنی خیر خواہی، دین کا صحیح حلیہ آپ کے سامنے رکھنا اور لوگوں کا بگاڑا ہوا دین کا حلیہ آپ کے سامنے واضح کرنا. نجات صرف اپنے عمل سے، اور عمل صرف وہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے عین مطابق ہو. اللہ رب العزت فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، ان کے پیچھے ہم نے اور بہت سے رسول بھیجے. وقفینا بعیسیٰ ابن مریم، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. وآتیناہ الانجیل، اور انہیں انجیل عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے 4 موٹی کتابیں جو بھیجی ہیں، قرآن کریم، تورات، انجیل، زبور، یہی 4 کتابیں ہیں نا. اور صحف ابراہیم و موسیٰ، انبیاء کو اللہ رب العزت نے کس کس کو کتنے کتنے کیسے کیسے صحیفے دیے وہ جانتا ہے. لیکن بڑی کتابیں 4 انبیاء کو، ان میں سے ایک کتاب ہمارے نبی کو، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو، انجیل. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت یا رحم ڈال دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کون ہیں؟ وہی چند لوگ جن کے بارے میں کہ من انصاری الی اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اے لوگو تم میں سے میرا مددگار، میرا ساتھی، میرا دوست کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے ساتھ، اللہ کے مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں. نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار. وہی مدد جو آغاز میں نے ذکر کیا کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں، اس کے دین کی مدد نشر و اشاعت کے لیے، اس کے انبیاء کی مدد پیغام پہنچانے کے لیے. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ حواری دے رکھے تھے. ان حواریوں کو، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے آپس میں اتنا قریب کر رکھا تھا کہ فرمایا ہم نے ان کے دلوں میں رافت یعنی شفقت اور رحمت یا رحم، ترس کھانا کسی پر اور پھر اس کے لیے تعاون کے لیے تیار ہو جانا، ہم نے ان کے دلوں میں یہ 2 چیزیں ڈال رکھی تھیں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ
اور ہم نے 2 چیزیں یہ ڈالی تھیں ان کے دل میں اور ان سے مطالبہ کیا کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ اللہ کی رضا طلب کرو، اللہ کی رضا تلاش کرو. فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے ہماری اس بات کی، اس کی صحیح رعایت نہیں کی. کیا کیا؟ رہبانیت ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت بنا لی، اپنی طرف سے ہی چلا کشیاں، اپنی طرف سے ہی بنباس، اپنی طرف سے ہی پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا لیا. رہبانیت کیا ہے؟ راہب، یہ تو بڑا مشہور لفظ نا، عیسائیوں کا راہب، یہ پادری وادری، عیسائیوں کے راہب، یہودیوں کے رہنما. رہبانیت ہے ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دینا، نہ شادی کریں گے، نہ کمائی کریں گے، بیٹھ کے لوگوں کی دولت کھائیں گے. یہی ہوگا نا، جب کام نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. شادی کرنا نہیں، دولت کمانا نہیں، اور دولت کمانا نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بکریاں چرائیں. بچپن میں بکریاں چرائیں یا نہیں؟ آپ کا پہلا روحانی آپریشن جب ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 5-6 سال تھی. 5ویں سال یہ روحانی آپریشن ہوا، اور آپ کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جنگل میں تھے، ساتھ ہی حضرت خدیجہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی یہ بھی ساتھ ہیں. گھبرا گئے، بھاگے ہوئے آئے، اماں ہمارے قریشی بھائی کو کسی نے ہلاک کر دیا. یہ واقعہ جب پیش آیا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی ماں کی بکریاں ہیں. پھر آپ مکہ چلے گئے تو مکہ میں کام کیا یا نہیں کیا؟ کس چیز کو لے کے یہ لوگ اس کو دین بنا کے بیٹھ گئے ہیں؟ کام کاج چھوڑ چھاڑ کر دین کے لیے سارے عمر کو وقف کر دینا اسلام میں یہ مطالبہ نہیں ہے. دنیا کو چھوڑ دینا. عیسائیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور فوری طور پر بھی نہیں ہوا. پہلے تقریباً 200 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 200 سال تک یہ سلسلہ قائم نہیں ہوا رہبانیت کا. لیکن ان میں اس قسم کے جراثیم موجود تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کیا. آج آپ دیکھیں، میں بہت سارے واقعات کی تفصیل میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی۔ مولوی کہتا ہے نہیں کچھ گمراہی سے باہر ہیں، کچھ بدعت حسنہ، کچھ بدعت سیئہ۔ اب مولوی کی مانیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایسا موقع آتا ہے تو مجھے آواز ہی نہیں آتی، جیسے آپ سن ہی نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی۔ مولوی کہتا ہے کہ کچھ اچھی ہیں کچھ بری ہیں، مولوی کی مانیں گے نبی کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی بدعت اچھی نہیں ہے۔ جتنے ٹوٹکے، جتنے لغوی طریقے، احداث فی الدین، احداث للدین، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، یہ جتنی کارروائیاں کر رہے ہیں اپنی بدعتوں کو جائز قرار دینے کی، جبکہ اللہ کے رسول کا فتویٰ سیدھا سا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آگے لکھا ہے کیا بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی نہیں ہوتی، مولوی کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ یہ کوئی ہندی یا کچھ اور زبان لکھی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی دیکھیں کوئی پڑھ سکتا ہے تو، ہندی ہے یا بنگالی ہے۔ سوال یہ ہے کہ زردے کا پان کھانا بہتر ہے؟ ہندی ادھر گئی ہے۔ لو جی، زردے کا پان کھانا بہتر ہے۔ آپ فرمائے تھے کہ پان میں 2 اقسام ہوتی ہیں، میرے شوہر جو پان کھاتے ہیں وہ ایک بار میں کھاتی ہوں تو بہت چکر آتے ہیں۔ اب جو آپ کھاتی ہیں تو چکر آتے ہیں، تو شوہر تو چونکہ چکروں کے چکر میں آ چکا ہے نا، اس کو چکر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 2 قسم کے میں نے ایک دن شاید بات یہ کہی تھی، ایک پان ہے جس میں صرف پتا ہے، الائچی ہے، اور اس میں وہ جو سپاری ہے وہ بھی چلو مان لیا، ساتھ میں کچھ میٹھی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم عبداللہ جہانگیر صاحب، ان کی دعا بھی الحمدللہ جتنی دعا جس بیماری کی دعا لیں میٹھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ تو ایک چھوٹا سا باریک سا دانہ ہوتا ہے میٹھے رنگ کا، پتہ نہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں، پان والوں کی دکانوں میں ہوتا ہوگا یا شاید عام دکانوں میں بھی ملتا، پان میں وہ بھی ڈالتے ہیں، اس سے میٹھا بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ تو بعد کی بات ہے نا۔ اب اگر سپاری اور یہ جو میں دانے میٹھے میٹھے کہہ رہا ہوں، میٹھے دانے ہیں، پتا ہے، تو کوئی بات نہیں، چلو مان لیا کہ بھئی ایک عادت سے مجبور ہے، یا اپنے دل ہی دل میں ذرا ہونٹوں وونٹوں کو لال رکھنا اور شگفتہ ہونٹوں والا بننا چاہتا ہے تو اس کی پتہ نہیں کوئی شوق ہے۔ اگر اس میں تمباکو کے 4 دانے بھی ڈالے گا، تمباکو حرام ہے، اور چکر ان چیزوں سے میرا خیال آ ہی نہیں سکتا جب تک اس میں تمباکو نہیں آئے گا۔ چونا، کتھا، پتا اور یہ وہ، ان میں چکر والی کوئی چیز نہیں۔ یہ زردہ جس کو کہہ رہے ہیں نا، یہ زردہ چاولوں کا نہیں ہوتا، یہ تمباکو کا ہی ہوتا ہے۔ ہندی میں سوال یہ ہے کہ اسلام میں زیادہ ہنسنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ اس کا سر سیدھا کریں کہیں، اس کو 2-3 مرتبہ میں نے درس کے دوران بھی سیدھا کیا ہے، اس جگہ سے کچھ ٹائٹ۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں زیادہ ہنسنا جائز ہے، نہیں، زیادہ ہنسنا جائز نہیں ہے، لیکن ہنسنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض واقعات میں موقع ذکر کر چکا پچھلے درسوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر مسکرایا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی آپ ہنستے تھے، اتنا زور سے بھی ہنستے تھے کہ داڑھیں نظر آ جاتی تھی۔ جائز ہے، لیکن یہ کہ ہر وقت آدمی ہنستا ہی رہے، ہر موقع پہ ہنستا، یہ زیادہ نہیں اچھا، کیونکہ زیادہ ہنسنا جو ہے وہ ہے کثرت الضحک تمیت القلب۔ ہنسی یا ہنسنے کی زیادہ مقدار اگر ہو جائے تو وہ دل کو مردہ کر دیتی ہے، کچھ اس طرح کے مفہوم ہیں۔ لہذا موقع بموقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنستے بھی تھے اور ہنساتے بھی تھے، لہذا اعتدال میں رہنا چاہیے۔ سفر میں قصر نماز کا کیا حکم ہے؟
اور کیا قصر کرنا ضروری ہے؟ قصر کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے اور 10 رکعتیں پڑھنے کا ثواب کم ملے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ ضروری نہ صحیح 10 رکعتیں ظہر کی ہیں نا، 4 پہلے 4 فرض اور 2 بعد میں، ان 10 رکعتوں پڑھنے والے سے ایک آدمی صرف 2 رکعتیں قصر کر کے آگے نکل جاتا ہے، اللہ کے فضل سے 2 رکعتوں والوں کو ثواب زیادہ ملے گا۔ فیصلہ آپ کر لیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، لیکن جائز ہے کہ کوئی پوری نماز پڑھ لے۔ اور یہ سوال کے آخر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو پان ہے جس میں یہ زردے والا پان لکھا، یہ کھا کر ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ حرام چیز کھانے سے دعا کی قبولیت بھی متاثر ہوتی ہے اور حرام چیز کھانے سے نماز بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن یہ کہیں کہ ہوتی نہیں، یہ ذرا تھوڑا سخت معاملہ ہے۔ آپ یہ جو زردے مردے ہیں یہ چھوڑیں، اپنی نمازوں کا اپنی دعاؤں کا خیال زیادہ کریں۔ لکھا ہے کہ ہمارے بیماروں کے لیے دعا کریں کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آگے لکھا ہے کہ کیا جہاد فرض ہے؟ کیا ہم پڑھائی چھوڑ کر جہاد پر جا سکتے ہیں؟ اگر جہاد فرض ہو جائے، جہاد فرض عین ہو جائے، حکومت کی طرف سے آپ کے اعلان ہو جائے کہ ہر آدمی صاحب توفیق جو بیمار نہیں، لنگڑا نہیں، نابینا نہیں، وہ میدان میں اتر آئے، سب پڑھائیاں چھوڑیں، کام چھوڑیں، میدان میں اتر آئیں، یہ فرض عین ہو جائے گا۔ لیکن جب تک امام یا حاکم کی طرف سے اس طرح کا اعلان نہیں ہوتا، اس وقت تک ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حافظ قرآن کی سفارش پر ان کے والدین کی مغفرت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حفظ قرآن کا بہت ہی مقام بیان فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کو تاج الوقار، میدان محشر میں عزت کا تاج دے گا۔ دنیا بھر کے لوگ جہاں اکٹھے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، ان کے درمیان اللہ رب العزت اس کو عزت اور مقام عطا فرمائے گا۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو بھی یقیناً اللہ رب العزت اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا۔ لیکن ماں باپ کافر ہیں، بچہ حافظ قرآن ہو جائے، ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ ماں باپ کافر ہیں، بچہ حافظ قرآن، ماں باپ پکے مشرک ہیں، 100% مشرک، اور بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ بیٹا، پہلے بات گزر گئی ہے کہ نبی اپنے چچا کو، نبی اپنے باپ کو، نبی اپنے بیٹے کو، نبی اپنی بیوی کو، اور دوسرا نبی اپنی بیوی کو بخشوا نہیں سکا، تو یہ حافظ اپنے ماں باپ کو کیسے بخشوا لے گا؟ عمل صحیح ہے، کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ابھی یہ ایک پرچی رہ گیا۔ اگر کوئی کاروبار یا ایسے ہی ہے، کوئی ایک یا ایک سے زیادہ گاڑی پتہ نہیں کیا ہے خریدنا چاہتا ہے، تو کیا انسٹالمنٹ پر، یار سیدھی بات کریں، انسٹالمنٹ پہ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، 1 یا 2 گاڑی سیدھی، ایک تو پہلے لے لیں نا، پہلے ایک تو لیں پھر دوسری بھی لیتے رہیں گے۔ 1-2 گاڑی ہے، کوئی کاروبار ہے، کاروبار میں کون سا کاروبار انسٹالمنٹ پہ شروع ہوتا ہے؟ وہ تو کوئی ایسا ہے نہیں۔ خرید و فروخت میں انسٹالمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہاں سعودی دارالفتاح کی طرف سے ایک فتویٰ ہے جو بڑا مشہور ہے، اور اس فتوے میں ہے کہ اگر انسٹالمنٹ پہ گاڑی، انسٹالمنٹ پہ اے سی، انسٹالمنٹ پہ فریج، انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز خریدنا کوئی چاہے تو جائز ہے کچھ شرطوں کے ساتھ۔
اور وہ طویل فتویٰ ہے، مفصل ہے، اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو 4 شرطیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ کوئی سودی بینک انوالو نہ ہو۔ کار والے نے کہا کہ جاؤ جا کے فلاں بینک میں قسط جمع کراتے رہو، یہ کار خریدنا جائز نہیں ہے کیونکہ بینک سودی ہے۔ سودی بینک انوالو نہ ہو۔ نمبر 2، قسطیں طے ہوں۔ 48 قسطیں 4 سال، 36 قسطیں 2 سال، 24 قسطیں 3 سال 2 سال، یعنی ہر مہینے کتنے مہینے قسط دینی ہوگی، اور قسط کی قیمت طے ہو کہ ایک مہینے میں کتنا ہے، 1200، 1500، 2000۔ اور ایک چوتھی اہم ترین شرط یہ ہے جو عموماً انڈر گراؤنڈ رہ جاتی ہے، نہ ہم توجہ دیتے ہیں نہ وہ اس وقت بتاتے ہیں جب تک پکڑے نہ جائیں۔ پکڑے گئے، 2-3 انسٹالمنٹ لیٹ ہوئی، گاڑی اٹھا کے لے گئے، وہاں آؤ پچھلی قسطیں بھی دو 2 آگے کی بھی جمع کراؤ اور 1000 جرمانہ دو۔ کیوں بھائی؟ اب کہیں گے کہ آپ کو سناتے ہیں کہ یہ تم نے سائن کیا ہے جس ایگریمنٹ پر، اس میں یہ شرط لکھی ہوئی ہے کہ اگر قسط لیٹ ہوئی تو یہ سارے کام ہم کریں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی شرط موجود ہے تو وہ گاڑی لینا، وہ چیز لینا بھی جائز نہیں۔ یہ 4 شرطیں سامنے رکھ لیں، اگر یہ پوری ہو رہی ہیں چیز خرید لیں، اگر یہ پوری نہیں ہو رہی تو اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں کیش چیزیں خریدنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مال حلال عطا فرمائے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے۔